ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بکری جنگل میں اپنے ریوڑ سے بچھڑ گئی۔ شام ہو رہی تھی اور رفتہ رفتہ رات کی سیاہی بھی پھیل رہی تھی، اس لیے اس نے رات جنگل میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دور جا کر اسے ایک غار نظر آئی جو ایک پہاڑی کے پاس تھی۔ بکری کو رات گزارنے کے لیے یہ غار بہت ہی پسند آئی تو وہ اس غار کے اندر چلی گئی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ اتفاق سے اس غار کے ایک کونے میں ایک خونخوار شیر بھی رہتا تھا جو اس وقت غار کے اندر ہی تھا۔ شیر کو دیکھ کر بکری بری طرح سے ڈر گئی۔ اب وہ غار سے بھاگ کر زیادہ دور بھی نہیں جا سکتی تھی کیونکہ باہر بہت اندھیرا ہو چکا تھا اور دوسرے جنگلی جانوروں کا بھی اس کو ڈر تھا۔ پھر اچانک ہی بکری کے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے اپنی گردن اکڑائی اور شیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے گھورنے لگی۔ شیر نے یہ سب دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ آج تک کسی بھی جانور کو غار میں آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شیر نے گرج کر کہا، تم کون ہو اور میرے غار میں کیوں آئی ہو؟ بکری بھی اکڑ کر بولی، میں بکریوں کی ملکہ ہوں، میں نے قسم کھائی ہے کہ 100 چیتے، 50 ہاتھی اور 25 زندہ شیر چباؤں گی۔ اب تک 100 چیتے اور 50 ہاتھی تو چبا چکی ہوں اور اب صرف 10 شیروں کی تلاش ہے۔ یہ سن کر شیر غار سے بھاگ گیا۔ اسے بھاگتے بھاگتے جنگل میں ایک گیدڑ ملا۔ گیدڑ نے شیر کو یوں بھاگتے دیکھا تو پوچھا، ارے جنگل کے بادشاہ، تیزی سے کہاں جا رہے ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ شیر نے ساری بات گیدڑ کو بتائی۔ گیدڑ شیر کی بات سن کر بہت ہنسا اور بولا، ارے بادشاہ سلامت، اس بکری نے آپ سے ضرور مذاق کیا ہوگا، بھلا ایک بکری ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے تو اپنی جان بچانے کے لیے یہ سب آپ کو بتایا ہے۔ آئیں واپس غار میں چلتے ہیں، آج تو بیٹھے بٹھائے ہمیں اتنی بڑی دعوت ملی ہے۔ اس طرح شیر اور گیدڑ واپس غار میں آئے۔ جب بکری نے دونوں کو آتے دیکھا پہلے تو وہ بہت ڈر گئی، لیکن پھر ہمت کر کے بولی، ارے بے وقوف غلام، ہم نے تجھ سے 15 شیر لانے کو کہا تھا اور تم ایک ہی لے کر واپس آ گئے ہو۔ شیر نے جب یہ سنا تو ایک ہی وار میں گیدڑ کے 2 ٹکڑے کر دیے اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس طرح بکری نے اپنی عقل مندی سے اپنی جان بچا لی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے اوپر جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو انسان کو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ انسان کو اس میں اپنی عقل مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کر کے اس مشکل یا مصیبت سے نکل جاتا ہے۔